اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق سے پارہ نمبر 25 کو سمجھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ الیہ یرد علم الساعہ، علم قیامت اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اور پھلوں میں سے کوئی بھی اپنے غلافوں سے نہیں نکلتا، کوئی مادہ حاملہ نہ ہوتی، نہ جنم دیتی ہے مگر اس اللہ کے علم سے۔ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کہ میرے شریک کہاں ہیں، وہ کہیں گے ہم تجھ سے عرض کر چکے کہ ہم میں سے کوئی گواہ نہیں ہے، اور انہوں نے جو کمایا وہ ان سے کھو جائے گا جسے وہ اس سے پہلے پکارتے تھے، اور وہ سمجھ لیں گے کہ کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ انسان بھلائی کی دعا سے نہیں اکتاتا، اور اگر اسے برائی پہنچے تو نہایت مایوس ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں اس کے بعد کہ اسے تکلیف پہنچی تو وہ کہتا ہے یہ میرے لیے ہے، اور میں گمان نہیں کرتا کہ قیامت کبھی قائم ہوگی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو میرے لیے بھلائی ہی بھلائی ہوگی۔ تو ہم ان کافروں کو ان کے اعمال کی ضرور خبر دیں گے، اور ہم انہیں ضرور مزہ چکھائیں گے اس سخت عذاب کا۔ اور جب ہم انسان پر انعام کرتے ہیں تو وہ اپنے پہلو کو پھیر کر اعراض کرتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ لمبی چوڑی دعا کرنے والا ہو جاتا ہے۔ کہہ دیجئے، کیا تم نے غور کیا کہ اگر یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور تم نے کفر کیا تو تم میں سے کون زیادہ بہکا ہوگا اور دور کی مخالفت میں ہوگا؟ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں گے آفاق سے اور ان کے اپنے نفوذ سے، یہاں تک کہ ان کے لیے حق واضح ہو جائے گا۔ کیا آپ کا رب کافی نہیں ہے؟ بے شک وہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے۔ خبردار، بے شک وہ اس کی ملاقات سے شک میں ہے۔ خبردار، وہ اللہ ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ سورہ شورى کا آغاز ہے، اس کے 5 رکوع 53 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم عین سین کاف۔ اسی طرح آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی، اللہ کی طرف سے جو بڑا زبردست خوب حکمت والا ہے۔ اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہ بہت بلند بہت بڑا ہے، قریب ہے کہ آسمان ان کے اوپر سے پھٹ جائے۔ فرشتے اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں۔ خبردار، بے شک اللہ تعالیٰ وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جنہوں نے اس کے سوا معبود بنا لیے، اللہ ان پر خوب نگہبان ہے اور آپ ان پر کوئی ذمہ دار نہیں۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف عربی قرآن کو وحی کی تاکہ آپ مکہ والوں کو ڈرائیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں، اور جمع ہونے کے دن کے متعلق ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں، اس دن ایک گروہ جنت میں اور ایک دوزخ میں ہوگا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو انہیں ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے، اور ظالم لوگ، ان کے لیے کوئی دوست اور کوئی مددگار نہیں۔ یا انہوں نے اس کے سوا کارساز بنا لیے، تو اللہ وہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور تم نے کسی چیز میں کچھ بھی اختلاف کیا تو اس کا حکم، اس کا فیصلہ اللہ کی طرف ہے۔ یہ ہے اللہ میرا رب، اس پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہارے نفوس سے ازواج بنائے اور مویشیوں کے جوڑے بنائے۔ وہ تمہیں اس زمین میں پھیلاتا ہے، اس جیسا کوئی نہیں، وہ خوب سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، وہ جس کے لیے چاہے رزق کو کشادہ کر دے یا تنگ کر دے، بے شک وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس نے تمہارے لیے دین کو مقرر کیا جس کی اس نے نوح کو وصیت کی اور آپ کی طرف وحی کی، اور جو ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کی طرف ہم نے وصیت کی کہ دین قائم کرو اور اس میں تفرقے نہ ڈالو۔ مشرکوں پر بہت بھاری ہے جس کی طرف تم انہیں بلاتے ہو۔ اللہ جس کو چاہے چن لیتا ہے اور رجوع کرنے والے کو اپنی طرف ہدایت دیتا ہے۔ اور انہوں نے آپ کے پاس جو آ گیا اس میں اختلاف نہیں کیا مگر آپس میں سرکشی سے، اور اگر ایک بات آپ کے رب کی طرف سے پہلے گزر نہ چکی ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور بے شک وہ لوگ جو ان کے بعد کتاب کے وارث بنائے گئے بہت بے چین کر دینے والے شک میں ہیں۔ تو اسی کے لیے آپ ان کو دعوت دیجئے، جیسا آپ کو حکم دیا گیا اس پر قائم رہیے، ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے، اور کہیے کہ میں اس اللہ پر ایمان لایا جو اس نے کتاب نازل کی اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں تمہارے درمیان عدل کروں۔ اللہ ہی ہمارا اور تمہارا رب ہے، ہمارے لیے ہمارے عمل اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ ہمیں آپس میں جمع کر دے گا اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور جو اللہ کے بارے میں اس کے بعد جھگڑا کرتے ہیں جو قبول کر لیا گیا، تو ان کے لیے حجت صرف زائل ہونے کی ہے اور ان پر غضب ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے
حق کے ساتھ کتاب نازل کی اور میزان قائم کیا، اور کیا چیز آپ کو بتائے شاید کہ قیامت قریب ہو؟ وہ اس کو جلد مانگتے ہیں جو ایمان نہیں لاتے، اور جو ایمان لاتے ہیں وہ اس سے ڈرنے والے ہیں اور علم رکھتے ہیں کہ وہ حق ہے۔ خبردار، بے شک وہ قیامت کے بارے میں جھگڑتے ہیں اور دور کی گمراہی میں ہیں۔ اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے، وہ جسے چاہے رزق دیتا ہے اور وہ بہت قوت والا خوب غالب ہے۔ جو کوئی آخرت کا کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو اس میں زیادہ کر دیتے ہیں، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس سے دیتے ہیں، اور اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یا ان کے لیے کچھ شریک ہیں جنہوں نے ان کے لیے کوئی دین مقرر کیا، وہ جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی، اور اگر آپ کے رب کی بات پہلے سے فیصلہ شدہ نہ ہوتی تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا، اور ظالم لوگ دردناک عذاب انہی کے لیے ہے۔ آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ انہوں نے جو کمایا وہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے، اور وہ ان پر واقع ہو پڑے گا۔ اور جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، وہ جنت کے باغات میں ہوں گے، ان کے لیے ان کے رب کے پاس جو وہ چاہے گا، اور یہی بہت بڑا فضل ہے۔ یہی ہے جس کی اللہ اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے۔ ان بندوں کو جو ایمان لائے، نیک اعمال کیے، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کسی اجر کا مطالبہ نہیں کرتا مگر قرابت اور دوستی، اور جو کوئی نیکی کمائے گا تو ہم اس کے لیے اس کی نیکی کو زیادہ کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا خوب قدردان ہے۔ یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پر جھوٹ کر لیا، بس اگر اللہ چاہتا تو آپ کے دل پر مہر لگا دیتا، اور اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو حق کر دکھاتا ہے۔ بے شک وہ سینوں کی بات جاننے والا ہے۔ وہی ہے جو توبہ قبول کرتا ہے، برائیوں سے درگزر کرتا ہے، اور جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتا ہے، اور ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ دیتا ہے، اور کافروں کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اگر اللہ چاہتا تو اپنے بندوں کے لیے رزق زیادہ کر دیتا۔ وہ ضرور زمین میں سرکشی کریں گے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کو دیکھنے والا خوب خبردار ہے۔ وہی ہے جو بارش کو اتارنے والا ہے اس کے بعد کہ سب مایوس ہو گئے، اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے، اور وہ بہت تعریف والا مددگار ہے۔ اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، اور جو اس نے ان دونوں میں کوئی جاندار پھیلا دیے اور وہ ان کے جمع کرنے پر قادر ہے، اور تمہیں کوئی مصیبت نہیں پہنچتی، وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہی کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اللہ بہت کچھ سے درگزر کر دیتا ہے۔ اور تم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ اس کی نشانیوں میں سے کشتیاں ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح چلتی ہیں۔ اگر وہ چاہے ہوا کو ساکن کر دے تو وہ اس کی پشت پر کھڑی ہی رہ جائیں گی۔ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ یا اگر وہ چاہے تو انہیں ان کے ہاتھوں کی کمائی کے سبب ہلاک کر دے، لیکن وہ بہت سے لوگوں سے درگزر کر دیتا ہے تاکہ وہ لوگ جان لیں جو ہماری آیات میں جھگڑا کرتے ہیں کہ ان کے لیے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں۔ اور تم جو دیے گئے ہو وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اور جو لوگ بڑے گناہوں سے اجتناب کرتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب بھی وہ غضبناک ہوتے ہیں معاف کر دیتے ہیں، اور جنہوں نے اپنے رب کے لیے لبیک کہا، نماز قائم کی، اور ان کے آپس کے معاملات آپس میں مشورے سے ہوتے ہیں، اور جو رزق ہم نے دیا اس سے خرچ کرتے ہیں، اور جب انہیں کوئی زیادتی پہنچتی ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں، اور برائی کا بدلہ اسی جیسی برائی ہے۔ لیکن جو کوئی معاف کر دے، اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اور جو کوئی اس کے ظلم کے بعد بدلہ لے تو یہی لوگ ہیں کہ ان پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، بے شک مواخذہ تو ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، زمین میں حق کے بغیر سرکشی کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ البتہ جس نے صبر کیا، معاف کر دیا تو یہ بہت ہمت کے کاموں سے ہے۔ جسے اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے اس کے بعد کوئی کارساز نہیں۔ اور آپ ظالموں کو دیکھیں گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے کیا واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ ذلت کی وجہ سے جھکے ہوئے پیش کیے جائیں گے، ان کی آنکھیں چھپے ہوئے دیکھیں گی، اور ایمان والوں سے کہیں گے کہ بے شک جن لوگوں نے خسارہ پایا انہوں نے اپنے نفس کو قیامت کے دن نقصان میں ڈالا۔ آگاہ رہو کہ ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہوں گے، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا جو انہیں اللہ کے سوا مدد دے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اپنے رب کے لیے لبیک کہو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ اللہ کی طرف سے کوئی ٹلنا نہیں ہوگا۔
اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ ہی کوئی انکار کرنا۔ پھر اگر وہ اعراض کریں تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہے، اور بے شک ہم انسان کو اپنی طرف سے کوئی رحمت چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس کے ہاتھوں کے سبب تو انسان ناشکرا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، وہ جسے چاہے پیدا کرتا ہے، جس کے لیے چاہے لڑکیاں دیتا ہے اور جسے چاہے لڑکے یا ان دونوں کو ملے جلے عطا کرتا ہے، اور جسے چاہے بھانج کر دیتا ہے۔ بے شک وہ خوب علم والا اور قدرت والا ہے۔ کسی بشر کے یہ لائق نہیں کہ وہ اللہ سے کلام کرے سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کوئی رسول بھیج دیتا ہے تو وہ اس کے حکم سے جو چاہے وحی پہنچاتا ہے۔ بے شک وہ بہت بلند اور حکمت والا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے یہ روح یعنی قرآن آپ کی طرف وحی کی۔ آپ اس سے پہلے اسے جانتے نہ تھے کہ کیا کتاب ہے اور کیا ایمان، لیکن ہم نے اس کو آپ کے لیے نور بنایا۔ ہم جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے اسے ہدایت دے دیتے ہیں، اور بے شک آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں۔ اس اللہ کا راستہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، خبردار اسی ہی کی طرف تمام امور لوٹائے جاتے ہیں۔ سورہ زخرف کا آغاز ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اس کے 7 رکوع اور 89 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم اس واضح کتاب کی قسم ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ ہم نے اسے قرآن عربی بنایا تاکہ تم سمجھ سکو، اور بے شک وہ اصل کتاب میں ہمارے پاس ہے، البتہ بہت بلند اور حکمت سے لبریز ہے۔ کیا پھر ہم تم سے اعراض کرتے ہوئے اس نصیحت کو روک لیں اگر تم حد سے بڑھنے والے ہو؟ اور ہم نے اس سے پہلے بھی کتنے ہی نبی بھیجے، اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آیا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے، تو ہم نے ان کو پکڑ میں ہلاک کر دیا۔ یہ پہلوں میں مثال گزر چکی ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہیں گے کہ انہیں غالب خوب علم والے نے پیدا کیا، جس نے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم راہ پاؤ، اور جس نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل کیا، پھر اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا، اسی طرح تم قیامت کو نکالے جاؤ گے، اور جس نے سارے کے سارے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو تاکہ ان کی پشتوں پر سوار ہو سکو۔ پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس نے تمہیں جم کر بیٹھنا سکھایا، اور کہو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین۔ اے ہمارے رب، تو نے اسے ہمارے لیے مسخر کیا اور ہم اسے قابو میں کرنے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم اپنے رب کی طرف ہی پلٹنے والے ہیں، اور اس کے بندوں میں سے ایک جز بنا دیا۔ بے شک انسان بہت ناشکرا اور کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے۔ کیا اس نے اپنے لیے بیٹیاں بنا لیں اور تمہارے لیے بیٹے چنے؟ حالہ تم میں سے کسی ایک کو اگر بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ کیا بھلا جسے زیورات میں پالا جاتا ہے اور وہ جھگڑے میں غیر واضح ہے؟ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رب کے بندے ہیں عورتیں بنایا، کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے؟ عنقریب ان کی گواہی لکھی جائے گی اور وہ پوچھے جائیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں اگر رحمان چاہتا تو ہم اس کی عبادت نہ کرتے۔ وہ کچھ نہیں، صرف اندازے لگاتے ہیں، یا اس سے پہلے ہم نے اسے کتاب دی تو وہ اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک طریقے پر پایا اور ہم اسی پر راہ پانے والے ہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، مگر اس کے خوشحال لوگ اپنے آباء کے طریقے پر قائم رہے اور انہی کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ اس نے کہا کیا اگر میں تمہارے پاس ہدایت لایا ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس پر تم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا؟ تو کہنے لگے جس کے ساتھ تم بھیجے گئے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں، بس ہم نے ان سے انتقام لیا تو دیکھیے جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور قوم سے کہا کہ میں جس کی تم عبادت کرتے ہو اس سے بری ہوں، مگر جس نے مجھے پیدا کیا وہ عنقریب مجھے ہدایت دے گا، اس بات کو ہم نے پچھلوں کے لیے باقی چھوڑا تاکہ وہ رجوع کریں، بلکہ میں نے انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو زندگی کا سامان دیا، یہاں تک کہ جب ان کے پاس حق اور واضح کرنے والا رسول آ گیا، اور جب ان کے پاس حق آیا تو وہ کہنے لگے یہ جادو ہے اور ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا اس قرآن کو
تو بستیوں میں کسی عظیم شخص پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ کیا وہ رب کی رحمت کو تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کے درمیان ان کی معیشت دنیا کی زندگی میں تقسیم کر رکھی ہے اور ان کے بعض کو بعض سے درجات میں بلند کیا تاکہ بعض کے خدمت کار ہوں، اور آپ کے رب کی رحمت اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک امت ہو جائیں گے تو ہم رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھر کی چھتوں کو چاندی کی بناتے، اور وہ سیڑھیاں جن کے ذریعے وہ چڑھتے ہیں اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ تکیہ لگاتے ہیں سونے کے ہو جاتے، اور یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت آپ کے رب کے نزدیک متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اور جو رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے ہم اس کے لیے شیطان کو ساتھی بنا دیتے ہیں، اور بے شک وہ راستے سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں، یہاں تک کہ جب وہ ہمارے پاس آئیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش میرے اور تمہارے درمیان 2 مشرقوں کی دوری ہوتی تو کتنا برا ساتھی ہے، اور ہرگز آج وہ تمہیں نفع نہ دے گا جب تم ظلم کر چکے، بے شک تم عذاب میں شریک ہو۔ کیا آپ بہروں کو سناتے ہیں یا اندھوں کو راہ دکھاتے ہیں؟ اور جو شخص کھلی گمراہی میں ہے پھر اگر ہم آپ کو لے جائیں تو بے شک ان سے ہم انتقام لینے والے ہیں، یا ہم آپ کو دکھائیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ لیا ہے تو ہم بہت قدرت رکھنے والے ہیں۔ بس جو وحی آپ کی طرف کی جاتی ہے اسے مضبوطی سے تھام لے، بے شک آپ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں، اور یہ بات آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب تم پوچھے جاؤ گے۔ ان سے پوچھئے جسے ہم نے آپ سے پہلے رسولوں سے بھیجا، کیا ہم نے رحمان کے علاوہ کچھ الہ بنائے جن کی بندگی کی جائے؟ اور البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تو اس نے کہا کہ میں رب العالمین کا پیغمبر ہوں۔ بس جب وہ ان کے پاس ہماری نشانیاں لے کر آیا تو وہ ہنستے تھے، اور ہم کوئی نشانی نہیں دکھاتے مگر وہ اپنے جیسی سے زیادہ بڑی ہوتی ہے، اور ہم نے انہیں عذاب کے ساتھ پکڑ لیا تاکہ وہ لوٹ آئیں۔ انہوں نے کہا اے جادوگر ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر بوجہ اس کے جو اس نے تجھ سے وعدہ کیا، بے شک ہم ضرور راہ پائیں گے۔ بس جب ہم نے ان سے عذاب کھول دیا اس وقت انہوں نے عہد توڑ ڈالا، اور فرعون نے اپنی قوم کو پکارا کہ اے میری قوم، کیا میرے لیے مصر کی بادشاہی اور یہ نہریں نہیں جو میرے نیچے بہتی ہیں؟ کیا تم دیکھتے نہیں؟ کیا میں اس شخص سے بہتر ہوں جو حقیر ہے اور بات کو واضح نہیں کر سکتا؟ تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے، یا یہ فرشتوں کے ساتھ جمع ہو کر کیوں نہیں آیا؟ تو اس نے اپنی قوم کو بے عقل کر دیا، انہوں نے اس کی اطاعت کی، بے شک وہ فاسق قوم تھے۔ تو جب انہوں نے ہمیں غصہ دلایا ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کے سب کو غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں گئے گزرے کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے مثال بنا دیا۔ اور جب مریم کے بیٹے کی مثال بیان کی گئی تو اچانک آپ کی قوم اس سے چیخنے چلانے لگے، اور انہوں نے کہا کیا ہمارے الہ بہتر ہیں یا وہ؟ انہوں نے اسے آپ سے بیان نہیں کیا مگر صرف جھگڑے کی خاطر، بلکہ وہ جھگڑالو قوم ہے۔ بے شک وہ حضرت مسیح علیہ السلام کچھ نہیں تھے سوائے ایک بندے کے جس پر ہم نے انعام کیا اور اسے بنی اسرائیل میں مثال بنایا، اور اگر ہم چاہتے تو ہم زمین پر فرشتے بناتے وہ جانشین ہوتے، اور بے شک وہ علامت قیامت ہے تو تم شک نہ کرو اور میری پیروی کرو، یہ سیدھا راستہ ہے، اور شیطان تمہیں ہرگز نہ روکے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح نشانیاں لے کر آئے اس نے کہا میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں تاکہ میں تمہیں ان بعض چیزوں کو بیان کر دوں جس میں تم اختلاف کرتے ہو، بس اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، بے شک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو اسی کی عبادت کرو، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو ان میں سے بعض گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا دردناک عذاب سے ہلاکت ہے۔ وہ انتظار نہیں کرتے مگر قیامت کا کہ ان کے پاس اچانک آ جائے اور وہ شعور نہ رکھتے ہوں گے۔ اس دن تمام دلی دوست بعض کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اے میرے بندوں تم پر آج کوئی خوف نہیں ہوگا اور تم غمگین بھی نہیں ہوگے۔ وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان لائے وہ مسلمان تھے، فرما بردار تھے، جنت میں تم داخل ہو جاؤ اور تمہاری بیویاں بھی تم خوش کیے جاؤ گے۔ ان پر سونے اور ساغر کی رکابیاں گردش کرائی جائیں گی، اس میں وہ ہوگا جو ان کے دل چاہیں گے، ان کی نگاہیں لذت پائیں گی اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنائے گئے، اس کے بدلے جو تم عمل کرتے تھے، تمہارے لیے اس میں بہت سے پھل ہوں گے، ان میں سے تم کھاؤ گے، بے شک مجرم لوگ جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان سے وہ کم نہ کیا جائے گا اور وہ مایوس ہوں گے، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود پر ظلم کرنے والے تھے۔
اور وہ پکاریں گے اے مالک، چاہیے کہ تیرا رب ہم پر فیصلہ کر دے۔ وہ کہے گا تم یوں ہی رہنے والے ہو، البتہ تحقیق تمہارے پاس حق آیا، لیکن تم میں سے اکثر حق کو ناپسند کرنے والے تھے، بلکہ انہوں نے پختہ فیصلہ کر لیا تو ہم بھی فیصلہ کرنے والے ہیں۔ یا وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے راز اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیوں نہیں ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ اگر رحمان کی کوئی اولاد ہے تو میں سب سے پہلا عبادت کرنے والا ہوں۔ وہ پاک ہے، آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے، اور اس عرش کا رب اس سے پاک ہے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ تو انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ کھیلیں اور بحث کریں، یہاں تک کہ اس دن سے ملے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں۔ اور وہی ہے جو آسمان میں الہ ہے اور زمین میں الہ ہے، اور وہ حکمت والا، خوب علم والا ہے، بابرکت ہے، وہ اس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی اور جو ان کے درمیان ہے، اور اسی کے پاس علم قیامت ہے، اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور وہ جن کو اس کے سوا پکارتے ہو شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے، مگر جو حق کے ساتھ گواہی دے، اور وہ جانتے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے انہیں پیدا کیا تو کہیں گے اللہ، تو کہاں سے وہ پھیرے جاتے ہیں؟ قسم ہے اس کے قول کی اے میرے رب، بے شک یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ بس ان سے درگزر کر اور کہہ دیجئے سلام ہے، پس ان قریب وہ جان لیں گے۔ سورہ دخان کا آغاز ہے۔ اس کے 3 رکوع اور 59 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، حامیم، قسم ہے واضح کتاب کی، بے شک ہم نے اسے ایک برکت والی رات میں نازل کیا، اور بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اس میں ہر محکم کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس سے ایک حکم بے شک ہم بھیجنے والے تھے بطور رحمت آپ کے رب کی طرف سے، بے شک وہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ آسمان و زمین اور جو ان کے درمیان ہے اس سب کا رب ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ اس کے سوا کوئی الہ نہیں، وہی زندہ کرتا مارتا ہے، تمہارا اور تم سے پہلے لوگوں کا رب ہے، پھر تم شک میں کھیلتے ہو۔ تو اب انتظار کیجئے اس دن کا جس دن آسمان دھواں ہو جائیں گے اور لوگوں کو عذاب ڈھانپ لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ تو وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم سے عذاب کھول دے، ہم ایمان لانے والے ہیں۔ کہاں ہوگی نصیحت، اور ان کے پاس واضح کرنے والا رسول آ چکا، پھر انہوں نے اس سے اعراض کیا اور کہا یہ تو سکھایا گیا اور دیوانہ ہے۔ بے شک ہم تھوڑی دیر کے لیے عذاب کو ہٹائیں گے اور تم لوٹنے والے ہو۔ اس دن ہم اچانک پکڑیں گے اور ہم انتقام لینے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے قوم فرعون کو آزمایا، اور ان کے پاس رسول آیا کہ اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو، بے شک میں تمہارے پاس واضح دلیل لایا ہوں، اور میں اپنے اور تمہارے رب سے پناہ لے چکا ہوں کہ تم مجھے سنگسار کر دو، اور اگر تم ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ پھر اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں، تو اللہ نے فرمایا راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو، تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اور سمندر کو ساکن چھوڑ دو، بے شک لشکر غرق کر دیے جائیں گے۔ تو کتنے ہی باغات اور چشمے وہ چھوڑ گئے، اور کھیتیاں اور عزت والے مقام، اور نعمت و آسائش جس میں وہ عیش کرنے والے تھے۔ اس طرح ہم نے دوسروں کو قوم کا وارث بنا دیا، تو نہ آسمان روئے اور نہ زمین، اور نہ ہی وہ مہلت دیے گئے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو ذلت کے عذاب سے نجات دی، فرعون سے، بے شک وہ حد سے بڑھنے والا سرکش تھا۔ اور ہم نے انہیں علم کی بنا پر چن لیا، اور انہیں وہ نشانیاں دی جس میں واضح آزمائش تھی۔ بے شک وہ لوگ کہتے تھے کہ ہماری موت پہلی ہی ہے، ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، بس ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ کیا وہ بہتر ہے یا قوم تبع اور ان سے پہلے لوگ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا؟ بے شک وہ مجرم تھے۔ اور ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو سب ہے اسے کھیلتے ہوئے پیدا نہیں کیا، ہم نے انہیں حق کے ساتھ پیدا کیا، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ بے شک فیصلے کا دن ان سب کے جمع ہونے کا مقررہ وقت ہے۔ اس دن کوئی دوست کسی سے کچھ بھی کفایت نہیں کرے گا، اور نہ ہی وہ مدد دیے جائیں گے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ بے شک وہ اللہ غالب اور مہربان ہے، اور بے شک زقوم کا درخت گناہ کاروں کا کھانا ہے، پگھلے ہوئے تانبے کی طرح جو پیٹوں میں جوش کھائے گا، کھولتے پانی کی مانند جوش کھانے والا۔ اسے پکڑو، اس کے بالوں سے اسے جہنم کی طرف گھسیٹو، پھر اس کے سر کے اوپر سے کھولتا پانی ڈیل دو، چکھو، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ بے شک یہ ہے وہ جو تم اس میں شک کرتے تھے، اور بے شک متقی لوگ امن کی جگہ پر ہوں گے، باغوں اور چشموں میں، اور وہ باریک اور موٹے ریشم پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔
اور اسی طرح ہم انہیں بڑی آنکھوں والی کوڑی عورتوں سے بیعہ دیں گے، وہ اس میں ہر قسم کے پھل بے خوف ہو کر طلب کریں گے، اس میں موت نہیں چکھیں گے مگر پہلی موت، اور وہ انہیں عذاب جہنم سے بچا لے گا۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے فضل ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ بس بے شک اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت پکڑے، تو انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرنے والے ہیں۔ سورہ دخان مکمل ہوئی۔ سورہ جاثیہ کا آغاز ہے، مکی صورت ہے، اس کے 4 رکوع 37 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ یہ نازل کردہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے جو بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور تمہاری پیدائش میں اور جو اس نے جانوروں سے پھیلایا یقین رکھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ رات دن کے آنے جانے میں، اور جو اللہ نے آسمان سے رزق نازل کیا، اس کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ کیا، ہواؤں کے چلنے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی طرح اللہ کی آیات ہم تجھ پر حق کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں، تو اللہ اور اس کی آیات کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ہر جھوٹے گناہ گار کے لیے ہلاکت ہے جو اللہ کی آیات کو سن کر تکبر کرتے ہوئے اصرار کرتا ہے کہ اس نے انہیں نہیں سنا، تو انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ اور جب وہ ہماری آیات سے کوئی چیز جان لیتا ہے تو اس کا مذاق بناتا ہے، انہی لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، اور جو انہوں نے کمایا وہ ان کے کسی کام نہ آئے گا، اور جنہیں اللہ کے سوا معبود بنایا وہ بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یہ ہدایت ہے، اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات سے کفر کیا ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر کرو، اور تمہارے لیے اس نے آسمان و زمین میں جو ہے سب کو مسخر کر دیا، بے شک اس میں فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھتے ان کو معاف کر دے، تاکہ اللہ ان کو اس چیز کا بدلہ دے جو وہ کماتے تھے۔ جس نے نیک عمل کیا تو اسی کے لیے ہے، اور جس نے برا کیا تو اسی کے ذمے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب و حکمت اور نبوت عطا کی، اور پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور انہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی، اور کسی معاملے میں ہم نے ان پر واضح آیات نازل کی، تو جو علم ان کے پاس سرکشی سے آیا اس کی وجہ سے انہوں نے اس میں اختلاف کیا۔ بے شک تیرا رب قیامت کے دن ان کے اختلاف کردہ چیزوں کے متعلق فیصلہ کرے گا۔ پھر ہم نے آپ کو دین کے معاملے میں واضح راستے پر کر دیا، تو اس کی پیروی کیجیے، اور ان لوگوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کرے جو علم نہیں رکھتے، بے شک وہ لوگ آپ کو اللہ سے کچھ بھی کفایت نہیں کریں گے، اور بے شک ظالم لوگ ان کے بعض کے دوست ہیں، اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہے۔ یہ لوگوں کے لیے دلائل اور ہدایت اور رحمت اس قوم کے لیے ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ کیا انہوں نے گمان کر لیا جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا کہ ہم انہیں ان لوگوں کی طرح کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کا جینا مرنا برابر ہے، برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ جو نفس جو کماتا ہے اسے اس کا بدلہ دیا جائے، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ کیا آپ نے دیکھا کہ جس شخص نے اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا، اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ کر دیا، تو کون ہے جو اسے اللہ کے بعد ہدایت دے؟ کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ اور انہوں نے کہا کچھ نہیں مگر یہ ہماری دنیا کی زندگی ہی ہے، ہم اس میں مرتے ہیں اور ہم جیتے ہیں، اور ہمیں زمانہ ہلاک نہیں کرتا۔ ان کے پاس اس کے متعلق کوئی علم نہیں، وہ تو صرف اندازے قائم کرتے ہیں، اور جب ان پر ہماری واضح آیات پڑھی جاتی ہیں ان کے پاس کوئی حجت نہیں ہوتی تو کہتے ہیں ہمارے آباء و اجداد کو لے آؤ اگر تم سچے ہو۔ اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے پھر مارے گا، پھر قیامت کے دن وہ تمہیں جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے، اور اس دن قیامت قائم ہوگی، اس دن باطل پرست خسارہ پائیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہے، ہر امت بلائی جائے گی اپنے اس اعمال نامہ کی طرف، آج جو تم عمل کرتے تھے اس کا بدلہ دیے جاؤ گے، یہ ہماری کتاب ہے جو حق بولتی ہے، بے شک ہم تم کو لکھواتے تھے جو تم عمل کرتے تھے۔ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یہ بہت واضح کامیابی ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا کیا ان پر
ہماری آیات کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی تو تم نے تکبر کیا اور تم مجرم قوم تھے، اور جب کہا گیا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں تو تم نے کہا ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم تو اسے صرف گمان ہی سمجھتے ہیں اور ہم یقین کرنے والے نہیں۔ اور ان کے لیے ان کی تمام برائیاں ظاہر ہو جائیں گی اور ان کو جو وہ مذاق اڑاتے تھے گھیر لے گا، اور کہا جائے گا آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسے تم اس دن کی ملاقات کو بھلا بیٹھے، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تم مدد نہیں دیے جاؤ گے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو مذاق بنایا اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا، بس آج نہ وہ اس سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کے عذر قبول کیے جائیں گے۔ اور اللہ ہی کے لیے سب تعریف ہے جو آسمانوں کا رب ہے اور زمین کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمین میں بڑائی ہے اور وہ غالب حکمت والا ہے۔ الحمدللہ، پارہ کا اختتام ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔